لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شدید العقاب۔ سبحان اللہ۔ غزوہ بدر کی طرف مشرکین کو دھکیل کر لایا گیا۔ شیطان جو ہے اس نے ان کے لیے بدر کی طرف جانا بہت ہی خوبصورت بنا دیا تھا۔ ان کو یہ وسوسے ڈالے کہ تمہارا اپنی قوم کے لیے لڑنا، اپنے وطن کے لیے لڑنا بہت ضروری ہے، اور تمہارا یہ اقدام انتہائی خوبصورت ہے، لہٰذا تم نے کسی صورت بھی اپنے پاؤں پیچھے نہیں ہٹانے۔ تو ان کے اندر ہوا بھر دی شیطان نے۔ اب یہاں پر ضروری ہے کہ اس بات کی وضاحت کر دی جائے، شیطان جو ہے وہ ان کے سامنے کیسے آیا۔ ایک تو اس کا ایک طریقہ ہے اپنا کہ وسوسے ڈالتا ہے دل کے اندر۔ یہ شیطان کی جو سونڈ ہے نا وہ بالکل باریک سی ہے۔ انسان کا جو دل ہے اس دل کے اندر ایک سیاہ دانہ ہے۔ کیا ہے؟ سیاہ دانہ ہے، چھوٹا سا بالکل۔ یہ وہیں پر اپنی سونڈ رکھتا ہے ایسے کر کے، جی سونڈ رکھتا ہے، اور پھر وسوسے ڈالتا ہے شیطان اس طرح کر کے۔ یہ اس کا طریقہ واردات ہے کسی بھی انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالنے کا اور اس کو خراب کرنے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ کسی اور صورت میں متشکل ہو کر آیا ہو، کسی اور یعنی وہ شیطان کسی اور صورت میں آ گیا ہو۔ اس پر تو حدیث پاک بھی موجود ہے کہ وہ سراقہ بن مالک کی صورت میں ان کے پاس آیا۔ ان کا سردار تھا ایک سراقہ نام کا بندہ، اس کی صورت میں ان کے پاس آیا تھا شیطان، ان کے پاس ابو جہل کے پاس اور اس جیسے سارے مشرکین جو ہیں ان کے پاس ہے، اور بہت بڑا لشکر لے کر آیا۔ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے پاؤں پیچھے نہیں ہٹانے۔ یہاں تک کہ جب وہ آئے نا بدر کے اندر، آگے اس نے دیکھا کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام جو ہیں آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کی صفیں بنا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ فرشتوں کی صفیں بنا رہے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام جیسی اس کی نظر پڑی جبریل امین علیہ السلام پر، یہ بظاہر سراقہ تھا حقیقت میں شیطان تھا، تو یہ وہاں سے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا کہ مشرک نے ایک دم سے اس نے ہاتھ جھٹکا، وہاں سے بھاگنے لگا۔ اس نے کہا بھائی تمہیں کیا ہوا؟ تم نے تو وعدہ کیا تھا یہ ساری جمعیت تیری ہمارے ساتھ مل کے لڑے گی، تو بھی ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس نے آگے سے کہا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اگر تم بھی وہ دیکھ لو تو تم کبھی بھی یہاں نہ ٹھہرو۔ تو یہ وہاں سے بھاگا، سراقہ جو ہے حقیقت میں شیطان تھا، یہ وہاں سے بھاگا۔ جب غائب ہو گیا تو بدر کے کچھ لوگ جو بچے تھے باقی مشرکین، یہ جب پہنچے وہاں مکہ مکرمہ میں تو یہ سراقہ کے پاس گئے، جا کے اسے کہا کہ ملامت کی، تو لعنت کی، تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے ہمیں بیچ چراہے کے چھوڑ دیا ہے، گراؤنڈ میں اتار کے ہمیں، تو وہاں سے بھاگ آیا تو وہ وہاں پہ قسمیں اٹھایا۔ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو تمہارے وہاں جنگ پہ جانے کا پتہ ہی تب چلا ہے جب تم وہاں سے واپس آ گئے ہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تب جا کے ان کے ذہن میں آیا کہ ممکن ہے کہ وہ جن ہو، ممکن ہے وہ شیطان ہو، اس طرح کر کے پھر ان کے ذہن میں آیا کہ واقعی کوئی بات اور تھی، ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گئے۔ جی یہ دو صورتیں ممکنہ صورتیں یہ دو ہیں، اور تیسری صورت ممکنہ وہ یہ ہے کہ جنی شیطان نہ ہو، انسانی شیطان ہو۔ انسانوں کی صورت میں بھی تو شیطان ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا من الجنۃ والناس، فرمایا کہ شیطان جو ہے نا وہ صرف جنوں میں نہیں ہے، انسانوں میں بھی شیطان ہے۔ جو انسان شیطان والا کام کرے تو وہ شیطان ہی ہے۔ منافقین کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں شیطان فرمایا ہے جی، سورہ حشر 28واں پارہ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ اس وقت بھی منافقین نے یہودیوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ مدینے پر حملہ کر دو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مدد کا یقین دلایا انہیں منافقوں نے یہودیوں کو کہ آپ آ جائیں، بس باہر سے آپ حملہ کریں، اندر سے ہم حملہ کر دیں گے، کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کریمہ کا صلی اللہ علیہ، جب وہ معاملہ سارا ہوا، یہودی سارے اکٹھے، مشرک سارے اکٹھے، سارے مل کے مدینہ پر حملہ آور ہوئے،
جی منافقوں میں سے ایک بندے کو سوجی کہ میں جناب کچھ نہ کچھ کروں. قلعہ کے اندر کریم آقا علیہ السلام نے ایک مضبوط گھر تھا, اس کے اندر آقا علیہ السلام نے سارے خواتین کو جمع کر دیا تھا, اور وہاں پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور فرمایا تم نے ان کا خیال کرنا ہے. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی سگی پھپھو تھی, یہ اوپر سے دیکھ رہی تھی, وہ حملہ کرنے کے لیے آ تو نہیں رہا ادھر. ایک بندہ جو ہے ان کا وہ قریب بڑھا, اس نے کہا عورتیں ہیں ساری, تو ان سے لڑنا کون سا مشکل کام ہے. تو حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دروازے کی چوکھاٹ اٹھا کے نا وہیں سے اوپر سے پھینکی, سیدھی اس کے جناب سر پہ لگی, وہیں پہ ٹھہر ہو گیا, وہیں پہ مر گیا. اللہ, یہ جیسی بہادر خاتون حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سگی پھپھو جانتی. تو اس طرح کر کے اب جتنے بھی منافق تھے انہوں نے موقع پر یہودیوں کی مدد نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں ان کے بارے میں فرمایا میں کہ یہ تو شیطان ہے. یہ کون ہے؟ شیطان ہے. اب یہودیوں سے وعدہ کرے بندہ, یعنی کہ اس لیے نہیں شیطان کہا انہیں کہ انہوں نے مدد نہیں کی, اس لیے شیطان کہا کہ انہوں نے ابھارا تھا انہیں مسلمانوں کے خلاف, آپ لڑنے آؤ, آپ آؤ, آپ آؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں جی. اور اسی طرح کر کے شیطان جو ہے, انسانی شیطان, یہ ہر دور میں ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, ہر مقام پہ ہوتے ہیں, کسی نہ کسی صورت میں ضرور موجود رہتے ہیں, اور اپنے طرف سے خیر خواہ بن کے لوگوں کو مشورے دیتے ہیں, ان کو جناب میدان میں اتار دیتے ہیں, میدان میں اتارنے کے بعد پھر جناب وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں جی. آپ دیکھیں, اور صرف یہ نہیں کہ بندہ جو میدان میں کھڑا ہوا اکیلا لڑ رہا ہے وہی مجرم ہے, نہ جو باہر بیٹھا ہلا شری دے رہا ہے, واہ 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 ٹھوک کے رکھ, وہ بھی ساتھ کا برابر کا مجرم ہے. اگر وہ بیٹھا درمیان میں کھڑا جو لڑ رہا ہے, اگر وہ مجرم ہے تو یہ مجرم کی نانی ہے, یہ مجرم کا استاد ہے جو اسے ہلا شری دے رہا ہے, جو اسے بڑھاوا دے رہا ہے, آگے بڑھنے کا کہہ رہا ہے, اسے تربیت دے رہا ہے. آپ کو پتہ جب بھی پکڑے جائے, کوئی چور پکڑا جائے اور وہ کہہ دے جی مجھے تو فلاں نے دماغ سیٹ کیا تھا میرا, تو وہ پکڑ کے اسے زیادہ اس کی ٹھکائی کرتے ہیں. ہاں بھی ماسٹر تو ہے نا اس کام کا, غلط راستے پہ لگانے والا تو ہے نا جی. اگر یہی بات اگر ہم غور کریں, سوچیں, موجودہ دور میں فلموں میں ڈراموں میں چوری کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں, ڈکیتی کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں, قتل کی وارداتیں بتائی جاتی ہیں, لوگوں کی ماں بہن بیٹی لڑکیوں کو پھانسنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں. اب بتائیں سب سے بڑا مجرم کون ہوا پھر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کی طرف جاتے ہوئے جس نے انہیں ہلا شری دی تھی اسے رب نے شیطان کہا تم جاؤ جاؤ جاؤ, وہ سکھانے والا وہی تھا نا جی. اور منافقین جو ہیں وہ یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ آؤ حملہ کرو, راہ دکھانے والے منافق ہیں. تو آپ بتائیں جو راہ دکھانے والے اسے رب کا قرآن شیطان کہے. اب جو کرنے والے ہیں وہ تو چھوٹے مجرم ہیں, جو بڑھاوا دینے والا ہے, ان کا ذہن سیٹ کرنے والا ہے, ان کو جناب مائنڈ سیٹ کرنے والا ہے, وہ بندہ بڑا مجرم ہے. اب بڑا مجرم جو ہے میرے دور میں جتنا بڑا مجرم ہوگا اتنا زیادہ اسے پڑھا لکھا کہا جائے گا, اتنا زیادہ اسے اپ ٹو ڈیٹ کہا جائے گا, ترقی یافتہ کہا جائے گا جی. بے جی بہت اچھے ذہن کا مالک ہے بھائی, نعوذ باللہ من ذالک, ٹی وی میں بیٹھے ہوئے طریقے بتا رہے ہیں لوگوں کو جی. چھوٹی بچوں کے ساتھ بدکاری کرنے کے طریقے ٹی وی میں بتائے جائیں, باہر کو کر لے تو پھر سب سے زیادہ یہ اچھل کود بھی, یہ میراثی طبقہ, یہ ناچنے ٹاپنے والے یہی لوگ اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو جی کتنا بڑا ظلم ہو گیا. تو بھئی ٹی وی والے اصل شیطان یہ ہے, ٹی وی میں بیٹھ کے چوری کرنے کے طریقے یہ بتائیں, بڑی بڑی گیمیں ڈالنے کے طریقے یہ بتائیں جی, بینک لوٹنے کے طریقے یہ بتائیں. وہاں سے لوگ سیکھتے ہیں, سیکھ کے جناب پھر اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں, پکڑے وہ جاتے ہیں. چوروں کی نانی سکون سے بیٹھی ہوئی ہے, وہ پیسے کما رہی ہے یہ نہیں صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, یہاں پہ ایک بات اور بھی دیکھیں ذرا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم, میں وہ بات بھی یاد کرنے کی ہے جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے تھے, ان کے اعمال خوبصورت کر دیے ہیں. انہیں کہا کہ یا واہ واہ واہ, وطن کے لیے لڑنا تو بہت بڑی بات ہے جی, اپنی قوم کے لیے لڑنا تو بہت بڑی بات ہے. اور یہ بات جو اس وقت شیطان نے کی تھی نا انہیں, اس وقت جو بات شیطان انہیں کر رہا تھا, میرے دور کا شیطان بھی ابو جہل کے لیے وہی نظریہ رکھتا ہے. یہ کچھ سال پہلے 17 رمضان المبارک کو ابو جہل کی برسی منائی گئی. ابو جہل کی برسی منائی گئی, باقاعدہ اخبار پہ خبر چھپی تھی. کئی سارے نیوز اینکر جو ہیں, ٹی وی اینکر, وہ بھی وہاں پہ تشریف لے گئے تھے.
بڑی بھاری بھرکم تعداد میں. انہوں نے بھی وہاں پہ کیا بیان کیا؟ انہوں نے کہا کہ ابو جہل جو ہے وہ شہید ہوا ہے اور اس کی یاد میں موم بتیاں جلائی گئی ہیں باقاعدہ. انہوں نے کہا کیونکہ وہ اپنی وطن اور اپنی قوم کے لیے لڑتا ہوا دنیا سے گیا. بتائیں بھائی، یہی سوچ شیطان اس وقت ان کو دے رہا ہے. تم تو وطن کے لیے لڑ رہے ہو بھی، اپنی قوم کے لیے لڑ رہے ہو، تمہارا تو راستہ ایسا عظیم راستہ ہے، اس جیسا راستہ ہے کوئی نہیں. تم اپنے دین کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہو، جاؤ جاؤ آگے بڑھو، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اس وقت جو شیطان کا ذہن، شیطان اس وقت ابو جہل کا ذہن بنا رہا ہے، وہی تمغہ آج کا بندہ اسے دے رہا ہے. شیطان بھی اسے کہے کہ تو بھائی تو شہید ہوگا یا غازی ہوگا، تیرے تو مقام ہی بہت اونچا ہے. اور آج کے دور کا شیطان بھی وہی بات کہے اگر ابو جہل کے بارے میں، وہ شہید ہے، قوم کے لیے لڑا ہے، قوم کے لیے مرا ہے، وطن کے لیے لڑا ہے، اس کی تو شان ہی بے برا البرا ہے، اس کے لیے موم بتیاں جلائے، روشن کرے. تو بتائیں شیطان پھر کہاں گیا؟ جو 17 رمضان المبارک کو بدر میں شیطان کھڑا تھا، کیا خیال ہے وہ آج شیطان کھڑا نہیں ہے؟ ابو جہل کو داد دے رہا ہے وہ. اس وقت اگر شیطان داد دے ابو جہل کو تو شیطان کہلائے. آج کے دور کا اگر صحافی کھڑا ہو کے شیطان ابو جہل کو داد دے اور اسے شہید قرار دے اور اس کے لیے موم بتیاں جلائے تو وہ شیطان کیوں نہیں ہے؟ یہ معاملہ یہی ہے. ابھی میرے دور میں جتنا بڑا مجرم ہوگا اتنا ہی نیک سمجھا جائے گا، اور جتنا زیادہ نیک ہوگا اتنا ہی مجرم سمجھا جائے گا. یہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں میں کہ قیامت کے قریب شریف بندے کو کمینہ سمجھا جائے گا اور کمینے کو شریف سمجھا جائے گا. شریف بندے کو ذلیل کیا جائے گا اور ذلیل کو حضور فرماتے ہیں اسے معزز سمجھا جائے گا. کسے نہیں پتہ یہ سارے شرابی کبابی ہیں، کسے نہیں پتہ یہ سارے زانی بدکار لوگ ہیں جو ٹی وی میں بیٹھ کے جناب ایک ڈرامہ بنائیں اور اس میں جناب لڑکیاں پھنسنے کے طریقے بتائیں. ان کو دیکھ کے لاکھوں لڑکے جو ہیں اسی چیز کو آگے اپلائی کرتے پھرتے ہوں، تو بتائیں ان سب کا کیا حال ہوگا؟ وہ سارے کا سارا گناہ ان کے کھاتے میں گیا نہیں گیا. تو وہ نیک ہیں جی جو بدکاری کی ٹیوشن دے رہے ہیں، چوری کی ڈکیتی کی ٹیوشن دے رہے ہیں اور اس ٹیوشن کے پیسے بھی وصول کر رہے ہیں، وہ نیک ہیں. معاشرے میں وہی معزز ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ میراثی کو، لچے کو، لفنگے کو سٹار کہا جاتا ہے. اور سٹار کسے کہتے ہیں؟ ستارہ کہتے ہیں. ستارے کو تارے کو کہتے ہیں. اور تارا وہ ہے جسے دیکھ کے لوگ اپنا راہ متعین کر لیں، یعنی ہدایت دینے والا، راہ دکھانے والا. اب جن کے کجر سٹار ہوں، کجر جن کے ہیرو ہوں، بتائیں جن کے ذہنوں میں یہ لوگ کمینے لوگ، لچے لفنگے لوگ، بدکاری کی، بے حیائی کی، فحاشی کی ٹیوشنیں پڑھانے والے لوگ جو ہیں، اگر یہ لوگ ان کے ہیرو ہوں تو میں کہتا ہوں قسم خدا کی وہ قوم کبھی بھی خالد بن ولید کے پیچھے کھڑی نہیں ہو سکتی. خالد بن ولید کے پیچھے نہیں کھڑی ہو سکتی. وہ کبھی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی چاہنے والی نہیں ہو سکتی. ہے یا نہیں؟ آج یہ بھی بات بڑی عجیب ہے. لوگ کہتے ہیں جی ماؤں کا کام ہے تربیت کرنا. میں نے کہا ماں کی تربیت کب ہوگی؟ جب ممبر سے تربیت جائے گی آگے. ممبر سے دین حق بیان ہوگا تو بھائی والد سیکھے گا، والد جا کے بیوی کو سکھائے گا، تب جا کے بچوں کی تربیت ہوگی. جب ممبر ہی نہیں بولے گا، ممبر ہی چپ بیٹھا ہوگا تو پھر آگے کیسے بات پہنچے گی بھائی؟ آگے تو بات نہیں پہنچ سکتی. عورتوں تک زیادہ سے زیادہ رسائی ٹی وی کی ہے. رات دن ٹی وی لگا ہوا، فلمیں لگی ہوئی، ڈرامے لگے ہوئے ہیں. وہ میراثی بھانڈ قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان کی ذہنی تربیت کر رہے ہیں. تو آگے نتیجہ وہی ہوگا. اس لیے نہیں آج یہودی جو ہے ان کو لاکھوں ملین ڈالر دے رہا ہے صرف میڈیا کو. ایسے تھوڑا دے رہا ہے. یہودیوں کی اپنی خواتینوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو برقعے میں ہوتی ہے، لیکن ہماری لڑکیاں، عورتیں جو ہیں ان کو ننگی پسند ہیں. یہ جناب برقع اتار دیں، بے لباس ہو جائیں. بیٹی مسلمان کی ہے لیکن اس کے لباس کا ڈیزائن کون کر رہا ہے؟ یہودی کر رہا ہے. برانڈ پہننا، برانڈ پہننا، ایسا دماغ پہ چڑھایا. یہ ٹی وی والوں نے چڑھایا یار، اور کس نے چڑھایا ہے جی؟ میرے آقا علیہ السلام میں قیامت کے قریب ایسی عورتیں ہیں کہ کپڑے پہنے ہوں گی پھر بھی ننگی ہوگی. بتائیں آج کپڑے کو دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آپ؟ کپڑے 70,000 کا سوٹ ہے، جسم ڈھکا ہوا ہی نہیں. 70,000 کا سوٹ، جسم نظر آ رہا ہے، کیا کپڑے پہنے پہ. تو یہ شیطان جو ہے نا ہر دور کے اندر یہ کھڑا ہے. ہر دور کے اندر یہ اس وقت کا سب سے بڑا شیطان جو ہے نا یہ میڈیا ہے. آپ لوگ نہ سمجھیں جی، نہ سمجھے کو بندہ تو یہ الگ بات ہے، لیکن حقیقت ہے یہ ماننی پڑے گی، تسلیم کرنی پڑے گی. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں مانیں گے ضرور یہ لوگ کہ سب سے بڑا شیطان اس وقت کا، اور دجال کا سب سے بڑا لشکر، دجال کا سب سے بڑا پیادہ، میمنہ، میسرا، سارا کچھ جو ہے وہ یہ میڈیا ہے. اور یہ میڈیا کو چلانے والے اس کے مالکان ہیں
یہ سارے بدماشوں کا ٹولہ یہی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، پوری قوم کی ذہن سازی کرنے والے یہی لوگ ہیں. کہیں پہ جنگ شروع ہو نہ ہو میڈیا پہ جنگ کے فتح کے جناب نعرے لگ جاتے ہیں. کیا سے کیا کر کے دکھا دیتا ہے جناب، راتوں رات آگ لگا دیتے ہیں، لوگوں گھروں میں آگ لگا دیتے ہیں. اتنی منافقت، بغیرتی، بے حیائی، فحاشی کا بیج جو صرف میڈیا نے بویا، کسی نے نہیں بویا یار. اور معزز بھی وہی ہے یا نہیں ایسا؟ معزز بھی وہی ہیں، عزت والے بھی وہی سمجھ جاتے ہیں. جس کو مرضی پکڑ کے جناب اس کا منہ کالا کر دیں، جس کو مرضی پکڑ کے ذلیل کر دیں. یہیں پہ ایک بندہ آیا میڈیا کا تھا، وہ یہی محلے کا، وہ کہیں کا رہنے والا. میں ویسے 2-3 بار ہی میں نے دیکھا اسے. آواز دی اس نے، میں اوپر ہی بیٹھا تھا ادھر مطالعہ کر رہا تھا، میں سامنے آیا، ہاں بھائی کیا کام ہے آپ کو؟ کہتے نیچے آئیں. میں نے کہا یار مجھے تکلیف ہے، آپ آ جائیں اوپر. نہیں آپ کو ہی آنا پڑے گا. میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر میں بھی نہیں آتا. کہتا ہے آپ کو کوئی ویڈیو چلانی پڑے گی ٹی وی پہ. پتہ ہے، میں نے کہا یار کوئی 1 4 5 چلا دیتے. میں تجھے بتاتا ہوں کون کون سے گناہ ہیں ہمیں، چلا دو. کیا بات ہے یار، عجیب بغیرتی ہے. ویسے کتنے سارے ایسے بیچارے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے انہوں نے جان بوجھ کے ذلیل کیا، ذاتی لڑائیاں، اور جناب ان کو ذلیل کر دیتے ہیں مفت میں. اللہ اکبر کبیرہ. تو دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، شیطان نے انہیں کیا کہا تھا، وَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے. وَقَالَ، اور شیطان نے کہا. یہ بات ذہن میں رہے کہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے دل میں. پہلی سورہ میں نے 3 صورتیں بیان کی نا شیطان کے ان کو وسوسہ ڈالنے کی. شیطان جو ہے نا وہ خود شیطان نے وسوسہ ڈال دیا ایسے، یہ شیطان متشکل ہو کر آیا جسے سراقہ کی صورت میں حدیث پاک کی روشنی میں بیان کیا. اور تیسرا جو ہے نا وہ تھا انسانی، جو شیطان تھا وہی آیا ان کے پاس، اس نے آ کے ان کو بڑھاوا دیا. تو اگر شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈال رہا ہے، شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے قول سے کیوں تعبیر کیا؟ قول تو وہ ہوتا ہے جو زبان سے کہا جائے، قول تو وہ ہوتا ہے جو زبان سے کہا جائے. جبکہ یہاں آگے شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے انہیں، تو پھر وسوسے کو قول سے تعبیر کیسے کیا؟ تو یہ ذہن میں رہے، یہ کوئی اشکال اتنا بھاری بھرکم نہیں ہے کہ دماغ چکرا جائے. یہ عام طور پر ہمارے ہاں بھی محاورہ ہے، یہ بولا جاتا ہے. کہتا ہے میں نے دل میں کہا یار. اب دل میں کو کہتا ہے، دل میں کہا، خیال آنے کو، تصور کو قول سے تعبیر کر دیا. جی جیسے بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں یار، ایک دل کہتا ہے شورما کھا لوں، ایک دل کہتا ہے برگر کھا لوں. تو دل تو ہے ہی ایک بھائی، تو ایک ہی دل کبھی کہتا ہے یہ کھا لوں، کبھی کہتا ہے وہ کھا لوں. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قول کی نسبت، کہنے کی نسبت دل کی طرف کر دی جاتی ہے. یہ عام محاورہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی محاورے کے طور پر فرمایا میں کہ شیطان نے انہیں کہا تھا لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم. شیطان نے کہا آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. کیوں؟ انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ، انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ہیں، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، میں دائیں بائیں نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. آگے کہ اللہ تعالیٰ نے منظر بیان کیا، قربان جائیں، فرمایا کہ فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، میں جب دونوں گروہ آمنے سامنے آئے نا جی، ادھر جناب اہل کفر کا گروہ، ادھر جناب میرے آقا علیہ السلام لے کے آ رہے ہیں اپنے صحابہ، ادھر جناب ابو جہل ان کا سرغنہ ہے، ادھر امام جو ہے نا، امام الانبیاء حضور تشریف لا رہے ہیں. جیسے سامنے آئے فلما تراءت الفئتان، دونوں گروہ آمنے سامنے آئے، تو نکص علی عقبیہ، وہ شیطان جو ہے وہاں سے بھاگنے لگا. سراقہ کی صورت میں ہو یا جس کی صورت میں بھی ہو، وہاں سے بھاگا ہاتھ چھڑا کے، اور جاتے ہوئے کہ اس نے کہا تو نے تو کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یہ کیا کیا تم نے؟ اللہ اکبر. وہ کہنے لگا انی بریء منکم، اور میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انی بریء منکم، میں بری و ذمہ ہوں. انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا. کیوں کہ شیطان جو ہے وہ تو فرشتوں کو دیکھ سکتا تھا نا، وہ نہیں دیکھ سکتے تھے. اس نے جیسے دیکھا کہ فرشتوں کی صفیں بن رہی ہیں، اور صفیں بنانے والے بھی جبریل امین علیہ السلام ہیں، ایک دم سے جناب اس کی تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیطان جو ہے نا جب سے پیدا ہوا ہے سب سے زیادہ ذلیل جہاں کہیں ہوا ہے تو وہ میدان عرفات میں ہوا ہے.
میدان عرفات میں آقا علیہ السلام نے ایک رات دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ مہربانی کر میری امت کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی امت بخش دی، 1/3۔ حضور نے پھر دعا کی، آقا علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ نے پھر وعدہ فرمایا، تیسری بار دعا کی حضور نے۔ آقا علیہ السلام مسکراتے ہوئے آئے نا، جو حضرت ابوبکر اور عمر از گزار ہو گیا، یا رسول اللہ خیریت تو ہے، آپ مسکرا رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے، میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میری امت بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے میں بھی 1/3 بخش دی۔ میں نے کہا مولا بڑھا دے، مزید اضافہ فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 2/3 بخش دی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا ساری بخش۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ساری امت جب بخشی نا، یہ اعلان کیا رب تبارک و تعالیٰ نے عرفات میں کہ حبیب کرے تیری ساری امت بخش دی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا، وہ غصے میں آ کے نا مٹی سر میں ڈال کے رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، اور میں مر گیا، میرے اتنی محنت کی ہے ساری ضائع کی نہیں۔ انہوں نے تو ایک ہی دعا کر کے ایک ہی رات کے اندر ساری امت بخشوا لی ہے۔ حضور نے فرمایا اس رات ذلیل ہوا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان عرفات کی رات سے بھی زیادہ ذلیل یہ بدر والے دن ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ ذلیل بدر والے دن ہوا ہے۔ جب اس نے دیکھا نا جناب بھاگا، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں بڑی ساری چیزیں ہیں جہاں سے شیطان ذلیل ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام میں جب اذان پڑھی جاتی ہے نا، تو شیطان جو ہے یہ بھاگتا ہے، کتنا دور بھاگتا ہے؟ 40 میل بھاگتا ہے، بھاگتا ہوا جاتا ہے، اور صرف اتنا نہیں بھاگتا ہوا جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں اتنا خوف طاری ہوتا ہے اس پر اذان کا کہ اس کی ہوا نکلنا شروع ہو جاتی ہے، ہوا چھوڑتا وہ بھاگتا ہے، وہ اس طرح بھاگتا دوڑتا ہے۔ وہ آج بھی بہت سارے شیطان ہیں، اذان سنتے ہی ان کی ہر چیز جو ہے نا وہ خطا کر جاتی ہے یا نہیں؟ تو یہ حساب ہے ان کا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدر والے دن جتنا یہ ذلیل ہوا ہے اتنا عرفات میں بھی ذلیل نہیں ہوا تھا۔ سب سے زیادہ ذلیل عرفات میں ہوا ہے، اور حضور فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ ذلیل جو ہے یہ بدر والے دن۔ وہاں سے یہ بھاگا، یہ وعدے کر کے انہیں لایا تھا، بڑھاوا دے کے بھڑکا کے لایا تھا، لا غالب لکم اليوم، آج تم بھی غالب آؤ گے، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو فرمایا کہ وہاں پہ کھڑا ہو کے پتہ کیا کہنے لگا؟ انی اخاف اللہ، مجھے تو رب سے ڈر لگ رہا۔ شیطان کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے مجھے رب سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ شیطان جو ہے یہ پیچھے کھڑا ہو کے بڑھ کے مار سکتا ہے، میدان میں نہیں آتا، میدان میں نہیں آتا، میدان سے بھاگتا ہے۔ شیطان نے وہی کیا، پہلے ان کو بڑھ کے مارتا رہا، او تم بھی غالب آؤ گے، انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تھوڑے نال ہوں، کیا مسئلہ ہو گیا، کیوں پریشان ہو، تو گھبراتے کیوں ہو تم، آؤ میرے ساتھ، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جب وہاں پہنچے اللہ اکبر کہنے لگے یہ خاف اللہ، مجھے تو رب سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس سے تھوڑی بات یہ بھی سمجھ آئی، ایک تو بات یہ سمجھ آتی کہ شیطان یہ جھوٹ بول رہا تھا، اگر رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا تو شیطان یہ کیوں کرتا ہے؟ اور دوسری بات جو ہے نا، اگر اس کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے سچا مان لیا جائے کہ اس نے واقعی دل سے کہا تھا کہ مجھے رب تعالیٰ سے ڈر لگ رہا ہے کہ امام الانبیاء کا مقابلہ کیسے کروں میں، دوسری طرف امام الانبیاء تشریف لے آئے، میں ان کے مقابلے میں کیسے کھڑا ہوں، جی شیطان پیچھے بھاگا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب سامنے رسول اللہ علیہ السلام کا دین آ جائے، حضور کی ذات سامنے آ جائے، تو وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، تو ٹکر لینے پہ اب بھی تیار کھڑا ہوا ابو جہل ہوتا ہے، اور کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں واللہ شدید العقاب، شیطان نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سخت پکڑ والا ہے، اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے، اس لیے بھائی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، میں تو سامنا نہیں کر سکتا ان کا۔ جی دوسری طرف حضرت جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، وہ جناب فرشتوں کی صفیں بنا رہے ہیں، تو میں کہ امام الانبیاء ان کے امیر بن کے کھڑے ہیں، امیر المجاہدین ہیں، لہٰذا میرا اب جو ہے نا ان کے ساتھ لڑنا نہیں بنتا، میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔